ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق، جس کا ٹائٹل شیڈوز آف کنٹرول، سینسرشپ اینڈ میس سرویلنس ان پاکستان ہے، اس کے مطابق پاکستان میں آن لائن سرویلنس اور ڈیجیٹل سینسرشپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ ایڈوانسڈ سینسرشپ ٹیکنالوجیز جو کہ اس نے باہر کی کمپنی سے امپورٹ کی ہیں، ان کو یوز کر رہی ہے میس سرویلنس کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان میں موجود لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کے سر اگینسٹ۔ اور یہ اس سچویشن میں ہو رہا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لیگل لینڈسکیپ میں آلریڈی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے سفیشینٹ سیف گارڈز موجود نہیں ہیں۔ اور اس سارے پروسیس کو، جو پاکستان کے اندر لا ہے پیکا 2016 کا لا، وہ اس سارے پروسیس کو امپاور کر رہا ہے کہ جس کے اندر براڈر ٹرمینالوجیز یوز کی گئی ہیں کہ سائبر ٹیررزم، ہیٹ سپیچ، ان چیزوں کو گورنمنٹ نے روکنا ہے۔ تو یہ بہت براڈ ٹرمز ہیں جس کے اندر گورنمنٹ بآسانی ہر وہ بندہ جو اس پہ کرٹیسزم کرتا ہے اس کو لے کے آ سکتا ہے۔ اور اس قانون کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بہت زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ کوئی بھی آن لائن کانٹینٹ بلاک کر سکتی ہے اور ریموو کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس میس سرویلنس کے سسٹم کو بھی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ دو قسم کے سسٹمز کے ذریعے میس سرویلنس کر رہی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا سسٹم ہے وہ LIMS ہے، LIMS، جس کا مطلب ہے لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم۔ اس سسٹم کے ذریعے گورنمنٹ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ 4 ملین لوگوں سے زیادہ لوگوں کو سرویل کر سکتی ہے، ان کی مانیٹرنگ کر سکتی ہے کہ وہ جو موبائل پہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں وہ کس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کورٹ کے وارنٹ کے بغیر کر سکتی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی جرمن کمپنی UT مارکو اور اماراتی کمپنی ڈیٹا فیوژن سے گورنمنٹ نے امپورٹ کی ہے۔ اس کے ذریعے گورنمنٹ اتھارٹیز یہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ موبائل پہ انٹرنیٹ کو یوز کر کے کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے کیا چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ یا جنرلی۔ اور اس قانون کے مطابق جو PTA ہے وہ گورنمنٹ اتھارٹیز کو لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ 2% آف دا انٹائر پاپولیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ دے سکتی ہے۔ PTA کو اس چیز کے لیے لیگلی باؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس LIMS سسٹم کے ذریعے گورنمنٹ یہ دیکھ سکتی ہے کہ آپ نے کس بندے کو کال کی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ نے کیا چیز سرچ کی ہے، اور ایون آپ کی جو بھی کرنٹ لوکیشن ہے وہ موبائل کے ذریعے ٹریس کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ WMS کا سسٹم ہے، وہ یہ ٹیکنالوجی ہے جسے ویب مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے جو میجر پلیٹ فارمز ہیں جس طرح ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، ان کو بلاک کر سکتے ہیں۔ اور یہ اب گورنمنٹ کے لیے کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے۔ اور ہم نے یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ جب فیبرری میں 2024 میں الیکشنز ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی میجر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ ایزیلی جو موبائل نیٹ ورک ہے اور انٹرنیٹ نیٹ ورک ہے اسے شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کو گورنمنٹ نے کینیڈین کمپنی سینڈ وائن اور چائنیز کمپنی گیج نیٹ ورک سے حاصل کی ہے۔ اب اس سے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے ہم سب کو وہ یہ ہے کہ ہماری پرائیویسی وہ ایٹ اسٹیک ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں، جو بھی آپ موبائل آپریٹرز یوز کرتے ہیں، یو فون ہے، ٹیلی نار ہے، زونگ ہے، وہ اب لیگلی باؤنڈ ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو آپ کا ڈیٹا پرووائڈ کریں۔ تو گورنمنٹ کسی بھی ٹائم آپ کی لوکیشن ٹریس کر سکتی ہے، آپ کا آن لائن ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے، جس سے ڈائریکٹلی آپ کی پرائیویسی تھریٹنڈ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فریڈم آف اسپیچ، جو ہر شہری کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ڈائریکٹلی اس سے جو ہے وہ بریچ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی بات جو آپ آن لائن کہیں اور وہ ہیٹ اسپیچ کے اندر گورنمنٹ لے آئے یا سائبر ٹیررزم کے اندر کیٹیگرائز کر لے تو اس کے ذریعے آپ کے ڈیٹا کو سنیچ کیا جا سکتا ہے اور آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کی ڈیلی لائف، ہم سب کی ڈیلی لائف اس چیز سے بڑی ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے کہ جب آن لائن کسی بھی ٹائم موبائل ڈیٹا کو شٹ ڈاؤن کیا جائے، یا کسی بھی پرائیویسی یا کسی بھی کمپنی یا کسی بھی انسان کی ڈیٹا کو سنیچ کر دیا جائے، تو اس سے ڈائریکٹلی جو بزنسز ہیں، جو آپ کی ڈیلی کمیونیکیشن ہے اپنے کام کے ریلیٹڈ، اپنے پرسنل لائف کے ریلیٹڈ، وہ ڈائریکٹلی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اب اس سارے پروسیس میں انوالو کون ہے؟ سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ ہے کہ جس نے یہ ٹیکنالوجی امپورٹ کی۔ اس کے بعد جو فارن کمپنیز ہیں، جو انٹرنیشنل لیگل سٹینڈرڈز ہیں اور قانون کے مطابق آپ اس قسم کی سرویلنس کی
ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بغیر ٹرانسپیرنسی کے اور بغیر سیف گارڈ کے آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو دوسرے نمبر پہ وہ کمپنیز ہیں جو اس قسم کی ٹیکنالوجی بیچ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہماری لوکل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ڈائریکٹلی ان کے پاس جا رہا ہے, لیکن اب وہ کسی اسٹیج پہ بھی ہمارا ڈیٹا گورنمنٹ اتھارٹیز کو وداؤٹ اینی سیف گارڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے لیگل ریفارمز ڈیمانڈ کرنی چاہیے, جو کہ پیپا کا قانون ہے اس کے اندر لیگل ریفارمز لائیں جو ہماری پرائیویسی کو پروٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی ٹیکنالوجی اس قسم کی یوز کر رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہو, اس میں اپنے مقاصد کو بڑے کلیئرلی قانون کے اندر بھی ایکسپریس کرے اور جنرلی میڈیا کے اندر بھی ایکسپریس کرے کہ وہ اس چیز کو کس پرپز کے لیے استعمال کر رہی ہے. اگر یہ ایکچولی میں سائبر ٹیررزم اور ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جائیں تو اس کا بہترین یوز ہے, لیکن اگر ان کو ڈائریکٹلی سٹیزنس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے تو یہ چیز بہت پرابلمٹک ہو سکتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو لوکل کمپنیز ہیں اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو ان ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. اور آخر پہ سب سے امپورٹنٹ, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ڈیجیٹل پرائیویسی ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ٹیکنالوجیز گورنمنٹ یوز کر رہی ہے وہ اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اس کی کیا ایکسٹینٹ ہیں, اور ہم اپنے آپ کو, اپنے ڈیٹا کو, اپنی آن لائن پریزنس کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ دس ویڈیو واز یوزفل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں.